نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ سال کا پہلا مہینہ اور پہلے مہینے کی یہ پہلی تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ دنیا کے اندر مختلف کیلنڈر، مختلف تقویم جاری ہیں۔ اسلامی تقویم، اسلامی کیلنڈر چاند کے اعتبار سے شروع ہوتا ہے اور یہ اسلامی جو تاریخ ہے، اسلامی کیلنڈر ہے، اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ تو گویا کہ ہم لوگ 1441 ہجری کو پورا کر کے 1442 ہجری میں شامل ہو رہے۔ اسلامی کیلنڈر، اس کی شروعات کس طرح سے ہوئی، اس کی ایک تاریخ ہے۔ جیسا کہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اسلامی سن، اسلامی تاریخ کی ابتدا امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہوئی۔ حضرت امام شعبی اور امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تحریر لکھی اور اس تحریر کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا کہ امیر المؤمنین، آپ کے خطوط ہماری طرف روانہ ہوتے ہیں اور ان خطوط کے اندر اہم فرامین، اہم ہدایات ہمارے لیے ہوتی ہیں، اور اس اعتبار سے وہ خطوط سرکاری حیثیت سے اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ وہ خطوط اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور سرکاری وہ دستاویز ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی تاریخ لکھی نہیں ہوتی جس سے ہم یہ جان سکیں کہ کون سا خط مقدم ہے، کون سا مؤخر ہے، کون سا خط پہلا ہے، کون سا خط بعد کا ہے۔ اس لیے کوئی ایسا نظام تاریخ متعین ہو جائے جس سے یہ سرکاری دستاویز کے نظام کو مستحکم بنایا جا سکے۔ چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع فرمایا، اور یہ سن 17 ہجری کی بات ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو مدعو کیا، مشورے کے لیے بلایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مشورے کے لیے جمع ہوئے، تو اب تاریخ کی ابتدا کیسے ہو، سن کی شروعات کیسے ہو، اس تعلق سے ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 4 اہم پہلو سامنے تھے۔
آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت، آپ کی پیدائش اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے یہ چار پہلو، ایک آپ کی ولادت کا پہلو، آپ کی بعثت کا پہلو، آپ کی ہجرت کا پہلو، آپ کی وفات کا پہلو۔ اب سن کی ابتدا کس اعتبار سے کی جائے؟ ولادت کے اعتبار سے کی جائے، بعثت کے اعتبار سے کی جائے، ہجرت کے اعتبار سے کی جائے، وفات کے اعتبار سے کی جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی اپنی آراء پیش فرمائی۔ ان آراء کے اندر ایک رائے یہ سامنے آئی کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا اور سن کی ابتدا آپ کی ولادت باسعادت سے کی جائے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس رائے کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے کہ اس رائے کے اندر نصارہ کے ساتھ مشابہت تھی۔ وہ اس وجہ سے کہ نصارہ کے یہاں اپنی ایک تاریخ ہے، ان کا ایک اپنا کیلنڈر ہے، ان کی اپنی ایک تقویم ہے، اور اس تقویم کے اندر، اس کیلنڈر کے اندر جو سن کی ابتدا ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے، آپ کی پیدائش سے اس کی ابتدا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مشابہت کی بنیاد پر اس رائے کو پسند نہیں فرمایا۔ بعض لوگوں نے یہ رائے دی کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کی جائے، مگر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس رائے کو بھی پسند نہیں فرمایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات امت مسلمہ کے لیے ایک بڑی مصیبت، ایک بڑا حادثہ تھا۔ اس لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس رائے کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ خود حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ رائے پیش کی کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کے واقعے سے کی جائے، اس لیے کہ آپ کی زندگی کا یہ پہلو ہجرت کا اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اسی ہجرت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو شان و شوکت عطا فرمائی، اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، اور اسلام کے پھلنے اور پھولنے کی جو راہیں ہموار ہوئی وہ اسی ہجرت کے بعد میں ہموار۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرات صحابہ کرام مکی زندگی گزار رہے تھے، پریشانیوں والی زندگی تھی، مصیبتوں والی زندگی تھی۔ آپ اپنی زندگی کے اندر عبادات کو اچھی طرح سے انجام نہیں دے سکتے تھے۔ ہجرت کے بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ عبادت کرنے میں آزاد اور دینی خدمات کو انجام دینے میں آزاد۔ چنانچہ ہجرت کے بعد اللہ پاک نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، اللہ پاک نے کفر کی کمر توڑی، اور ہجرت ہی کے نتیجے میں مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اور ایک دن وہ آیا کہ اسی مکے کے اندر، جس کے اندر یہ ایک لمبی زندگی مصیبتوں کے ساتھ گزار کر کے گئے تھے،
فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے اور مکہ کو فتح کر کے اس کے اندر کفر کی ایک اعتبار سے نو انٹری کر دی گئی اور کفر کا وہاں سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ رائے پیش فرمائی کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا وہ آپ کی ہجرت کے اعتبار سے ہونی چاہیے، اور اسی پر فیصلہ ہوا۔ اب عقل کا تقاضا یہ تھا کہ جب اسلامی تاریخ کی ابتدا آپ کی ہجرت کے واقعے سے ہو رہی ہے تو مشہور یہ ہے کہ ہجرت کا واقعہ ربیع الاول کے اندر پیش آیا، اور 12 ربیع الاول کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن مکے سے مدینے کی جانب ہجرت فرمائی۔ تو قیاس کے اعتبار سے، ہجرت کے اعتبار سے اگر اسلامی تاریخ کی ابتدا ہونی تھی تو ربیع الاول سے ہوتی، مگر ربیع الاول سے اسلامی تاریخ کی ابتدا نہیں کی گئی، بلکہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کو قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرچہ ہجرت فرما رہے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں، مگر آپ نے عزم مصمم اور پختہ ارادہ ہجرت کا محرم الحرام ہی کے اندر کر لیا تھا۔ اسی کے اعتبار سے اسلامی تاریخ کی ابتدا ہوئی، اور محرم الحرام یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ شمار ہوا۔ اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں، قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ کے نزدیک پہلے ہی سے جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی 12 مہینے، اس آیت میں اس کا تذکرہ، اور ان 12 مہینوں کے اندر اللہ پاک نے جو احترام والے مہینے بنائے، حرمت والے مہینے بنائے، وہ 4 ہیں۔ 4 مہینے احترام والے، ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی۔ عزیزان ملت، یہ سن تبدیل ہوا ہے، یہ اسلامی سال کا آغاز ہوا ہے۔ اس سال کے آغاز میں ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سال کو ہمارے لیے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے، تمام اہل اسلام کے لیے مبارک بنائے۔ اللہ پاک اس نئے سال کو ہمارے لیے ہر اعتبار سے قیمتی بنائے، اور جو ہمارا گزرا ہوا سال ہے اس کے اندر جو ہماری لغزشیں، ہماری کوتاہیاں، اللہ ان کو درگزر فرمائے۔ یہ نیا سال ہمارے لیے آیا ہے، اللہ پاک اس نئے سال کے اندر ہمیں رحمتوں سے مالا مال فرمائے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اس محرم الحرام کے تعلق سے مختلف چیزیں ہیں، مختلف باتیں ہیں جن کے تعلق سے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ پاک ہمارے اس سال کو قیمتی بنا دے، اور ہر طرح کی خرافات سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔